حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ ہو، آپ نو اس وقت پتہ لگیا ہو کہ میں حاملہ ہوں، اللہ کریم منو اولاد عطا کرے گا، ڈر گئیاں، لیکن اللہ دی قدرت رب دا نظام ہے، حمل واضح نہ ہویا ہو، معائنہ کرنا لیاں عورتاں دیاں گھران دے اندر جی میں انہاں دی ڈیوٹی سی وہ آپ دی والدہ ماجدہ نو مل دیاں، لیکن کوئی ایسی چیز انہاں نو شک بھی نہیں پہندا ہو، نمایاں نہیں ہوندی کہ وہ کہہ دیں اے عورت حاملہ ہے، اللہ دی قدرت رب دی منشا، کوئی ایسی وضاحت نہیں مل دی کہ کوئی دیکھ کے کہہ دے اے عورت حاملہ ہے، ویڑا گزردہ گیا ہو، ٹائم گزردہ گیا، وقت آ گیا ہو، اللہ دے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جہان دے اندر تشریف لے کے آئے، جدو آپ دے چہرہ پاک والمان نے دیکھی آؤ، ایک نبی ہے، نبی ہوندہ ہے، ہمیں ماں دی گود اندر ہوئے، ہمیں ماں دے شکم اطہر دے اندر ہوئے، اے ساڑھا عقیدہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہو سیدہ مریم جس دن پہلے دن لوگان دے سامنے لے کے آئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ کیا نہیں مریم نہ تیرے خاندان دا کوئی فرد ایسا تو کیڑا کام کیتا ہے دس ہے بچہ کتھوں آیا دو ذریعن یا نکاح یا زنا ہو یا دس تیرا نکاح کس مرد نہ لوئے نہیں تا تو زنا کیتا ہے تو بدکاری کر کے خاندان نو لاج لا دیتی ہے نیکاں دا خاندان ہے تو بھی نیک ہے تیرا خاندان بھی نیک ہے سیدہ مریم خاموش ہو گئیاں مولا ایتا تیری قدرت دا ظہور ہے تنہ گھڑیاں دے اندر میں نو پتر دیتا ہے پر اعلانوں کی میں دساں اعلانوں کی میں متمل کراں ایتا تیری قدرت ہے میں جان لیاں تو جان لے یہ فطرت دیاں گلہ کر دل فطرت ایسے طرح جب تک عورت دے کریم مرد نہ آئے بچہ پیدا نہیں ہوندہ پر مولا اعلان دیاں زبان نہ ویڑا بند کر میں جڑی گل یہ بات شروع کیتی ہے کہ نبی ہوندہ پویں ماں دی گود اندر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود اندر بولے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی قال انی عبد اللہ میں اللہ دا بلنا آتانی الکتاب میں نبو کتاب دیتی گئی ہے وجعلنی نبی میں نبی بنا کے بھیجی آگئی ہے نبی ہوندہ ہے پھویں ماں دی گود اندر ہوئے گالونا نے سیدہ مریم تے کی تھی ہے آپ نے اپنا تعریف کروا کے دسیا ہے خبردار نبیاں دیا ماما تے انگلیاں نہ چکیو جنہ ماما نو اللہ پتر دیندہ ہے ماما پاک اور صاف ہو دیا نے یہ ہورا جماعتاں دا عقیدہ ہے اور نبیان دے والدین دی طرف غلازت منصوب کر دیں معاذ اللہ ایسے جملے کر دیں اہل سنت دا عقیدہ ہے ہر نبی دا باپ تے ماں اللہ نے ایمان دی دولت نال نوازی ہے رشد و ہدایت دے نال نوازی ہے یہ ساڑھا عقیدہ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ جدو موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ دیکھیا نورانی چہرہ یہ جدو منظر دیکھیا اکھاں بھار آئیاں رو پئیاں کہ سپاہیاں نو اگر خبر ہو گئی میری آنکھاں دے سامنے اے دی گردن تے چھری چلا دینگے میری آنکھاں دے سامنے زیبا کر دینگے 90,000 بچہ جو فیرون زیبا کروا چکی آزی جدو ماں روئی ہے اکھاں بھار آئیاں قدرت نے غیب چو آواز دیتی آواز قدرت آن دیئے فرمایا موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو تو پریشان نہ ہو غم نہ کر جدو تینو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس بچے نو نیل دیاں لہران دے سپرد کر دینا ہے بچہ نیل دیاں لہران دے سپرد کر دی اسی جانیے موسیٰ جانیے موسیٰ ساڑھے سپرد کرنا تیرا کم میں تینو واپس اس دن دیاں گے جدن موسیٰ نبی بن جائے گا میں دکھانا اپنے اور دوسری جماعت دی علماء لکھی ہے کچھی بات نہیں بیان کرنا عادت اہل حدیث دے مبلغ بھی لکھ دل جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نوی غیب چو آواز آگئیاں اللہ دا قرآن شاہد ہے قرآن دیاں تفسیرہ اس بات تے شاہد نے ایک دن اچانک تلاشی لین والے گھر داخل ہو گئے
جدو آپ دی ہمشیرہ نو پتہ لگیا موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نو انہیں جلدی نہ لاپ نو اٹھایا تندور دے اندر رکھ دیتا اتوں ڈھکن بند کر دیتا تندور دے اندر آگ موجود سی ادھر تلاشی لے کے چلے گئے اینا تندور ال دے کیا نہ کہہ دے تا آگے ادھر کون بچے نو لگے گا جدو سپاہی گئے ماں پوچھ دیئے بیٹا موسیٰ کی تے امی جان میں تندور اچ رکھی ہے ماں نے کیا دھیے تندور دے اندر تاگ سی موسیٰ نو کدھر نقصان نہ پہنچا دے جدوں ڈھکن ہٹایا ہے آپ انگاریاں نل کھیل دے پہلے یہ مقام موسیٰ ہے گوگی صاحب یہ مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دو کہ آپ انگاریاں نل کھیل دے پہل یہ در امتحان سی جدو فیرون دی داڑی نو پکڑیا انج چھنڈیا ہاتھ چوال بھی آگے انہیں کیا میں نہیں چھڑنا اس بچے لوں یہی ہوئے جڑا میری سلطنت لئی زوال بن جائے گا سید آسیہ کہہ دیا نے ایرانگی دی گل امتحان لے لے آگ رکھ تہیرے رکھ دے اے بچے دی مرضی ہے بچہ جدر نو ہاتھ چک لے اے بھائیں آگ گل نو کر لے جے آگ گل نو کر گیا پھر تے مننے گئے بچہ اور نہیں جدو آگ تے ہیرے سامنے رکھے گئے کتاباں دستیاں موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ہیریاں والنو اٹھایا اللہ فرمایا جبریل آج امتحان ہے آج مقام نہیں واضح کرنا کلیم دا ہاتھ ہیریاں وال نہ جائے این دا ہاتھ انگاریاں وال جائے نبی نو اللہ سمجھ عطا کر دے بچپن دے اندری بچپن دے ایام اندری فہم و فراست نال اللہ نواز دے کلیم نے ہاتھ ہیریاں وال کیتا حضرت جبریل نے ہاتھ انگاریاں وال کر دیتا اٹھائے تے زبان تے رکھ لے ہاتھ بھی جل گیا زبان بھی جل گئی اس لئے دعا ساری زندگی مانگ دے رے ربی شرح لی صدری اے دعا آپ مانگ دے رے اللہ دے کلیم پیغمبر یا اللہ زبان دی گرا کھول سینہ کھول دے دست مبارک جل یا زبان جل گئی سید آسیہ کیا بدبختہ خدا ان دا دعویٰ کر دے بچے نو نقصان پہنچا لگے کی تینو خمار چڑھ گئی ہے تو کہنا ہے وہی بچہ ہے یعنی یہ مقام ہے یہ امتحان ہے تندور اچ چلے جان اگوال بھی نہیں جلان دی یہ اللہ دے کلیم پیغمبر دا مرتبہ واضح ہو رہا ہے ایک کنگارا چکن ہاتھ بھی جل جائے زبان بھی جل جائے ایتھے امتحان ہوندہ ہے اللہ نے کہاں امتحان لیندہ ہے اور ماں نے فیصلہ کر لے جدو تندور چو آپ صحیح سلامت باہر نکلے کہ وہ جڑیاں آوازہ میں نو اشارے آئے انو دریائے نیل دے سپرد کر اسی جانیے تا موسیٰ جانیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایک ٹوکری نما برتن دے اندر آپ دی والدہ نے لٹایا روندیاں دریائے نیل دیاں لہران دے سپرد کر دیتا ماں تو بچہ جدا کرنا آسان گل نہیں ہے اے ماں بچے نو جدا کر دیئے پوچھو نہ لوگاں کو جنہ منظر دیکھیں کہ جدو ماما بچیاں تو جدا ہونیاں تے ماما دی کفیت کی ہون دیئے تڑپ دیاں روندیاں ای کفیت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دیئے روندیاں دریائے نیل دیاں لہران دے سپرد کیتا اللہ حفاظت کیتی کیونکہ ڈگ پین اسمان تو نہیں مردے بھوٹا رزق دا جنہ دا حرام ہوئے ڈگ پین اسمان تو نہیں مردے بھوٹا رزق دا جنہ دا حرام ہوئے انہوں دریاوی کدی نہیں ڈوب دے لیں انہوں دریاوی کدی نہیں ڈوب دے لیں ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہوئے اللہ حفاظت کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دیاں لہران تے تیر دے جا رہے ہیں اس دریا دے پانی دا تعلق ایک تالاب دے نال سی او تالاب فیرون دے محل دے بالکل قریب چو گزرا سی سیدہ آسیہ حضرت آسیہ کیونکہ فیرون دی بیوی سن آپ فیرون دی نکاح دے اندر سن او دی زوجہ سن یہ اپنیاں خادمانل اس تالاب دے سامنے بیٹھیاں آئیاں ایک نکرانی کیا بی بی کوئی چیز پانی تیر دی پئی آن دیئے فرمایا اٹھا کے لے کے آؤ
جدوں سامنے لے آندا گیا ادھر فرعون بھی آ گیا جدوں موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے پہلی نگاہ حضرت آسیہ دی پئی ہے فرمایا تا میری آنکھاں دا نور ہے دل دا سرور ہے انہوں دیکھیا میرے دل نو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے فرعون کہندا تیرے دل نو پہنچی ہے میرے دل نو نہیں پہنچی میں تا 90,000 بچہ قتل کرایا تے چھڑنا ان بھی کوئی نہیں فرمان لگیاں کوئی خدا دا خوف کر کوئی ہے تیری حالت چنگا بندہ ہے تو 90,000 بچہ قتل کرا دیتا ہے اجے تک تو دے تک پہنچی ہی نہیں انہوں میں نہیں قتل کرن دینا انہوں میں بچانا ہے اولاد کوئی نہیں تاکہ انہوں پالا جوان کراں یہ دی پرورش کراں انہوں تا میں نو دیکھ دیاں نالی سکون مل گیا ہے تفسیرہ آڑے لکھ دیں علماء لکھ دیں کہ اے جملے جڑے حضرت آسیہ دی زبان چو نکلے اگر فرعون دی زبان چو بھی نکل آندے تے اللہ نے انہوں بھی ایمان دے دینا سی آپ دی زبان چو جملے دیکھ دیں نکلے کہ میرے دل نو سکون مل گیا ہے یہ بچہ تا میری اکھان دا سکون ہے بلاخر وقت آیا ان فرعون دے گھارے موسیٰ علیہ السلام دودھ پلان لی دائیاں بلائیاں گیاں دائیاں دودھ پیش کر دیاں پیندے نہیں روئی جان دے آپ دی ہمشیرہ بھی اس ہجوم میں چھے کہنے لگیاں حضرت آسیہ کہ میں ایک بی بی نو جان دیاں اگر او آ گئی تو بڑی سمجھدار دائیے انہوں بڑے گور راندے انہوں نے اس بچے نو چوب بھی کرا لینا ہے تو دودھ بھی پلا لینا ہے حضرت آسیہ کہہ دیاں پھر دیر کیوں لانی ہے جلدی بلا کے لے گیا ہمشیرہ داڑی فرعون دے مال تو دوڑیاں اپنے مکانل اے در ماں گھر بیٹھی روندی پئیے پتہ لگ گیا کہ پتر دودھ نہیں پیا پہندا روئی جاندہ ہے محل اندر ماں بھی روندی پئیے موسیٰ علیہ السلام دی جدائی اندر قدرت دا فیصلہ دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ آکے کہ آؤ میں توانو لین لی آئی ہوں میں یہ گال کہیے کہ ایک دائی نو میں جاننی ہوں او بڑی سمجھدار ہے اس بچے نو چپ کروا لے گی جدوں لے کے آئی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے اٹھایا سینے نہ لایا خاموش بھی کر گئے دودھ مبارک بھی نوش فرمایا دودھ پین لگ گیا اپنی ماں دا اللہ دی قدرت دا کیسا ظہور ہویا ہے محل فرعون دا تے پرورش موسیٰ علیہ السلام دی پئیوں دی ہے ویلا گزردہ گیا وقت گزردہ گیا ہون او وقت بھی آیا کہ جوانی دیاں سیڑیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چڑھ دے جا رہے ہیں ایک وقت ایسا آیا ہون معاملات فرعون نال ٹکران لگے آپ دیاں گلہ نال فرعون اختلاف کرن لگیا ایک وقت ایسا پیش آیا تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا ہے دی کہ قتل ہو گیا ایک بندہ آگے وہ ظلم پیا کردہ سی ایک مظلوم تے ظلم ہو رہا سی آپ نے انہوں روکنا چاہیا سمجھ آیا نہ منیا ماریا مکہ جلالی پیغمبر جن او بندہ قتل ہو گیا اس قتل تو بعد حکم ہویا کہ اے کلیم پیغمبر تو چھوڑ مصر مدین دے علاقے دے وال چلا جاؤ مدین ال سفر شروع کی دو حضرت موسیٰ علیہ السلام 7-8 دن دا سفر کر کے مدین ایک مقام تے پہنچے ایک درخت دے نیچے بیٹھے ہوئے تھکاوٹ ہے اتنے دنان دی تھکاوٹ ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی ہے او تھے کھو نظر آیا بہ گئے کھو دے اتے لوگاں دا راشی لوگ پانی بھر کے لے کے جا رہے سن ایک منظر اور دیکھیا آپ نے لوگ پانی بھر رہے جانورانو پہ لا رہے 4 بچیاں شرم و حیا دیاں پہ کر اپنیاں بکریاں نو لے کے ایک سیڑ دے گردنہ جھکا کے نیویں پا کے کھڑیاں اینا جواناں آنا لیاں نے اپنے اپنے جانورانو پانی پہ لایا 10 بندے اس کنویں دے ڈھکن نو اٹھا کے بند کر کے واپس چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نے منظر دے کیا ہونے بچیاں اپنے جانورانو لے کے بکریانو لے کے کنویں دے قریب آئیاں جڑا پانی نیچے گرے آیا او دے تو بکریانو پانی پہ لانا چاہیا اللہ دے کلیم پیغمبر جدو یہ منظر دے کیا کہ ایک ایسا فیصلہ ہے 4 بچیاں کھڑیاں اینا دی معامنت نہیں کی تھی اونا بجائے اینا نو پانی پہ لان دے جانورانو پانی پہ لان دے ڈھکن بند کر کے اپنی فکر کر کے چلے گے واپس اینا
انہاں دی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ نبی دے دل اندر احساس ہوندا ہے، نرمی ہوندی ہے، جذبہ احسار ہوندا ہے۔ اٹھے قریب آئے، آپ فرمان لگے بچیو ٹھہر جاؤ، تسی بکریاں نو پانی زمین تو نہیں پلانا، بچیا کھچیا پانی نہ خود پینا ہے نہ انہاں نو پلانا ہے، اپنی کھونڈی نال 10 بندے جس ڈھکن نو اٹھان دل انج اشارہ کیتا، ڈھکن سیٹ تے ہو گیا، کئی بندے جس رسی نال پانی کھو دی تیہ چو نکال دل، کلیاں ڈول بار کڑ لیا ہے، پانی پہ لایا، واپس خود پیتا، ڈکن بند کیتا، شرم و حیا نال درخت دے کول جا کے بہ گئے، چاروں بچیاں کوئی عام نہیں، اے حضرت شعیب علیہ السلام دیاں دھیاں، اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں، اے واپس گھر آئیاں، شعیب علیہ السلام بیوی نبی ہے، اے در اللہ نبوت دیتی ہے، فہم و فراست نال نوازی ہے، بچیاں نو کیا آج میں نو وقت تو پہلے تسی آئیاں لگ دیاں، آج ذرا جلدی آ گئیاں، کی گل لے انا کی ابو جان کی دسیے تو انو ایک نوجوان آئے اس علاقے دا نہیں لگ دو، شرم و حیا دا پہ کرے، نگاہاں جھکیاں آئیاں دن، ابو جان ایک اور عجیب چیز دیکھی ہے، او کھو دا ڈھکن جنہوں 10 افراد چک دیں، انہیں کلے نے اپنے آسے نل اتار کے سیڈ تے رکھ دیتا ہے، کلے نے رسی کھچی ہے، پانی جانوران انہیں پلایا، ادب نل گلاں کیتیاں، انہیں جدوں اشاریاں گلاں دھیاں نے بیان کیتیاں، شعیب علیہ السلام بھی نبی نے، اللہ نے مقام میں نبوت دیتا ہے، اپنی بیٹی جڑی بڑی سمجھدار ہے، حضرت صفورہ والدے کیا، فرمایا دھیے جا تو چلی جا، اس نوجوان نو بلا کے لے گیا، انہوں کہا میرا والد تینوں اجرت دینا چاہتا ہے، محنت دینا چاہتا ہے، میرا باپ نبی ہے، اسی کسے دا حق نہیں رکھ دے، اسی محنت دینا چاہنے ہاں، تو میریاں دھیاں دا حیا کیتا ہے، انہاں دی خدمت کیتی ہے، انہوں جا کے کہہ میرا باپ کہندا ہے اسی حق نہیں رکھنا چاہندے، اجرت دینا چاہنے ہاں، نیک بندے احسان مند ہوندے، او کیسا بندہ ہے جڑا کسے دی نیکی نو نہ جانے، او کیسا بندہ ہے جڑا کسے دے اچھے رویے نو بھول جائے، پسے پش ڈال دے، ٹول بدل لے، حالات بدلن تے چالاں بدل جائے، اے نبی ہے، مقام نبوت ہے، اے تا چھوٹی چھوٹی نیکی بھی جان نہیں دیں دے، فرمایا جا دھیے انہوں بلا کے لے کے آؤ، شرم و حیا دی پہ کر دی حضرت شعیب علیہ السلام دی پردہ کر کے نکلیے، قرآن انہا چلنے دا ذکر بھی قرآن کر دائے، او تذکر تفسیران دی اندر موجود نے، پہنچیاں اسے جگہ تے اے در موسیٰ علیہ السلام کئیاں دنان دی تھکاوٹ ہے، رو کے اللہ دی بارگاہ ہاتھ چک لے، فرمایا مولا میرے کھان پین دا انتظام کر، مولا میں تیرا بندہ آج کئی دن ہو گئے سفر دیاں تھکاوٹاں، مولا بھوک لگی ہوئی ہے، قدرت کہن دیئے تو کھان دیاں گلہ کردہ ہے، میں تا رہن دا بھی انتظام پیا کرنا، ادھر دعا اجے کر کے یہ ٹھل، ادھر حضرت صفورہ آ گئیاں کیونکہ ایک نبی دی بیٹی ہے، زیادہ لمیاں گلہ نہیں کی دیاں، فرمایا جوان اٹھو تین میرے والد حضرت شعیب علیہ السلام پہ بلا دل، او تیری خدمت کرنا چاہ دل، تو جڑی ساڑی خدمت کیتی ہے، اے دیوز اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، نال چل دے آ رہے ہیں، اگے اگے حضرت صفورہ چل دی آ رہی ہیں، ہوا چلیا، پیران تو تھوڑا جا کپڑا اٹھیا، گٹے ظاہر ہوئے، حضرت صفورہ فرمایا رک جاؤ، تسی میرے پچھے پچھے چلنا، میں موسیٰ اگے اگے چلنا ہوں، پچھو آواز دینی ہے، سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، اے نبوت دا حیا ہے، اتنا کھنچ حیا ہے، فرمایا میرے پچھے پچھے چلنا ہے، اے نبیان دی پکیزہ زندگی ہے، جیدے تو آج امت دور ہو چکی ہے، چونکاں تے گلیاں تے تھڑیاں تے بہ کے لوگاں دیاں دھیاں وال عزتاں وال نگاہاں کسنیاں، اے نیک لوگاں دا شیوا نہیں، نہ انہاں دے منن والیاں دا شیوا ہے، گٹیاں تے نگاہ پئی ہے، نظراں جھکیاں آئیاں سن، فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو، پچھوں آواز دیندیاں رہنا ہے کہ سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، میں اس تے عمل کردہ رہاں گا، پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر، اکھاں دی بینائی عمر دا آخری حصہ سی، کم ہو چکی
سی حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام تو بعد فرمایا جوان میں تیری خدمت کرنا چاہنا تو میریاں بیٹیاں دا حیا کیتا ہے انہاں دی خدمت کی دیئے فرمایا حضرت جی جڑی میں نے کی اللہ دی رضا لئی کیتی ہے او دے تو میں موسیٰ اجرت نہیں لینا چاہنا شعیب علیہ السلام جان گئے کہ اللہ دا مقبول بندہ ہے اے کوئی منظور ہے اے کوئی اللہ دا خاص بندہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام فرما دل اے چار میریاں دھیاں تے میں نہ دا والدہ مینوں اللہ مقام نبوت عطا کیتا ہے اے چاروں بکریاں چران لی جاندیاں میں نلی دعاواں کردہ رہنا آج تو میریاں دھیاں دا حیا کیتا ہے دل ٹریا کیونکہ کلا باپ شعیب تے پت کوئی نہ کلا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا کیڑا نہیں دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں یعنی پترالی بہار او دی رضا تے راضی ہے مقام نبوت ہے نہ شکری دے جملے نہیں کہ مالا چار دھیاں ہی دیتیاں نے پتر نہیں دیتا ڈریکٹ گلاں دیاں لبیاں دیاں لیکن کلا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹھیاں بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا کیڑا نہیں دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تویں کی کرنے انہوں کون پوچھے تویں کی کرنے ایتاں مرضیاں رب رحمان دیاں اے امت لئی پیغام ہے کہ مقام نبوت ہے اللہ دے نبی نے اللہ نے نبوت دے مرتبے اور مقام دے نال نوازی ہے چار بیٹیاں پتر کوئی نہیں لیکن او دی رضا تے راضین نہ شکری آلہ ایک بھی جملہ آپ دی سیرت کوئی نہیں دکھا سکتا اللہ دسیا ہے یہ تا میری تقسیم ہے ونڈ ہے میرے نال ڈائریکٹ گلاں کرن والے نال بھی ایسے واقعات پیش آئے نے دل ہوڑا نہیں کرنا چاہیے او دی رضا تے راضی رہنا چاہیے فرمایا جوان تو اتھے ساڑیاں بکریاں 4-10 سال تک تینوں میں اپنی ایک دی دا رشتہ دیا سمجھ گئے کیونکہ ایک نبی سن تے اپنی بیٹی نو کیا جا اندروں چھڑیاں پہیاں انہیں ایک چھڑی چک کے لے کے انہوں دے دیئے بکریاں چران لئی آسا تا آپ کو پہلے ہی ہے سی اندر آپ دی بیٹی گئی چھڑی اٹھا کے جدو باہر لے کے آئی تے او لے کے آ گئی جڑی ورثے نبیاں والوں چلی آ گئی شعیب علیہ السلام اکھاں دی بینائی کام سی جدو پکڑے فرمایا میں تینوں یہ نہیں کیا ہوتے اور پہیاں نو نہ چلے کے کہ یہ تا وہ ہے جڑی مینوں پچھو وراثت ملی ہے نبیاں والی میرے کول آ یہ اندر رکھیا اور لے کے بچی نے وہ رکھی اندر اور لے آنا چاہیے لیکن پھر وہی آ گئی ہے دوسری واری فٹ ہو تیسری واری جدوں دوبارہ وہ چھڑی آئی نا ایک نبی ہے سمجھ گئے کہ قدرت دا فیصلہ ہے یہ جڑا بندہ تیرے گھر آیا نا انہوں عام نہ سمجھ انہوں بھی اللہ نبی بنایا ہے 10 سال تک آپ دہاں رہے بلاخر جو شرائط طے سن انہوں دے مطابق بیٹی نال نکاح گیا فرمایا کہ ہن اسی جانا ہے شعیب علیہ السلام نے کہا تو انہوں میں مال دے کے ٹورنا انج کرنے ہیں اس سال جڑیاں بکریاں سون گیاں نا جنہ کالے تے چٹے اولاد جنہ دے چھیلے ہوئے چھیلیاں ہوئیاں کالے تے چٹے او تو انہوں دے دیتے جان گے جنہ اے نشان ہوئے 2 طرح دے اللہ دی قدرت ایسی ہوئی فرمایا کلیم اپنی چھڑیے نہ ساریاں تے پھیر دے آج ساریاں بکریاں انج نہیں ہوئیاں نے پیدا جتنے بھی انہوں آگے جوڑے دیتے یا بچے دیتے چھیلے چھیلیاں سارے وہ کالے اور چٹے رنگ دے فرمایا سارا مال تاڑنال عید کیتا جی تو انہوں دیتا جائے گا جنہیں نہ دے بچے سارے تسی لے کے ٹور پو یعنی بات ارد کرنے دا مقصد کہ حیا کس قدر انہوں ہستیاں اللہ تے یقین توکل کئیاں جنہاں دی بھوک برداشت کیتی اللہ کے چھڑے ہر نبی نے ہجرت کیتی ہے جیسے معاملات آج بندیاں تے تھوڑے جی آ جان تا بندے ایمان ہوڑا کر لیندے ایمان کمزور ہو جاندہ ہے
ہنج مسلمان دعوی رسول اللہ دی محبت دا کاروبار تھوڑا جہا بند ہو جائے، بیماری آ جائے، گھر دے حالات ٹھیک نہ ہون، اللہ کے حالات معاملات بگڑ جان، بندے ایمان کمزور کر لین دین، نہ شکریہ والے جملے انہاں دیاں زباناں تے آ جان دین۔ نبیاں دی سیرت دا مطالعہ کرو، جنہاں گلاں تے آج بندے پریشان ہوندے انہاں تو وڈے وڈے واقعات نبیاں نال پیش آئے، لیکن وہ استقامت دا پہاڑ بن گئے، اللہ تے راضی رہے۔ کئیاں دینا دی اسی کتھوں بھوک برداشت کر دیں، کتھوں اسی فاقے برداشت کرنے ہیں، ساڑیاں کھناچ ہے فاتح، سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ۔ آج کل حالات کمزور ہو جانے، ماڑے ہو جانے، کئی دن دا فاقہ آج نہیں دکھا سکنے اسی، معاشرے دے حالات اس دور نال بہتر، لیکن نبیاں کئی دن دے فاقے کٹ کے بھی وہ دی رضا تے راضی او دیتے یقین رکھے آت، یقین کامل ہونا چاہیے ہے بندے دا رب دی ذات تے۔ میں اکثر بیانات یہ حضور دی حدیث بیان کردہ، آج بندیاں دے ایمان کمزور ہو گئے، اللہ دی ذات تے یقین نہیں بندیاں دا رہا پہلے دی طرح۔ حضور فرمایا اللہ تے یقین توکل پرندیاں کڑوں سکھو، نبی پاک فرمان دے فرمایا رب تے یقین پرندیاں کڑوں سکھو۔ حضور نے گل کیوں کی تھی؟ فرمایا جدو صبح وہ اپنے گھونسلیاں چوڑ دینے انہوں نے منزل دا نہیں پتا ہوندہ کہ اسی کتھے چلے ہیں، ساڑھا رزق کتھے ہے، کدھر جانا ہے۔ وہ اڑ پہندے نے اللہ دی رضا تے راضی رہ کے، اڑ دے جاندے نے اللہ انہوں نے رزق تک پہنچا دیندہ ہے۔ فرمایا جدو شام نو واپس آندے خالی پیٹ نہیں آندے، پیٹ بھار کے لے کے آندے ہیں۔